السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو قرآن کریم میں اوامر اور نواہی کے موضوع پر چل رہی تھی۔ 3 جمعے اس پر ہو چکے، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گزشتہ جمعہ گفتگو ہوئی۔ آج پھر ہم اپنے عنوان کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ چھوڑا تھا۔ امر بیان ہو چکا، اعبدوا ربکم، اور پہلی نہیں لا تجعلوا للہ اندادا پر گفتگو جاری تھی۔ گفتگو اس مقام پر پہنچی کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر نہ بناؤ۔ مجوسیوں نے 2 الہ بنائے، ایک خیر کا اور دوسرا شر کا۔ خیر کے الہ کو یزداں اور شر کے الہ کو احرما وہ کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا رد فرمایا اور حکم دیا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہ 2 الہ مت بناؤ، انما هو الہ واحد، الہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ عیسائیوں نے 3 الہ بنائے، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ۔ ان تینوں کو وہ الہ مانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا بھی رد فرمایا اور حکم دیا لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو کہ الہ 3 ہیں، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ کہنے سے کہ الہ 3 ہیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آگے فرما دیا انما اللہ الہ واحد، بے شک الہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ۔ ساتھ کہا کرے، انشاءاللہ زبان میں مٹھاس آئے گی، دل میں سکون اور سرور آئے گا۔ آگے فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے بلند و پاک ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اب بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ مشرکین مکہ نے محترم اولیاء کرام کی ہستیوں کے ماڈلز بنا کر ان کو اپنا الہ بنایا۔ یہ جو مشرکین مکہ بتوں کو پوجتے تھے، یہ کوئی پتھر کے بت نہیں تھے، اس کی بیک پہ بزرگ ہستیاں تھیں۔ وہ جو پتھر وہ انہوں نے بطور علامت وہاں رکھے ہوئے تھے۔ ان پتھروں کی پوجا نہیں کرتے تھے، ان پتھروں کو جن ہستیوں سے انہوں نے منسوب کیا ہوا تھا ان ہستیوں کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اور یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آپ سمجھیں نمی گالی ساڑھے کو نے آج لین دی ہے، یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر جا کے دیکھ سکتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے کے سارے
اسماء الرجال الصالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے اولیاء اللہ اور بزرگان دین تھے، یہ جن کی پوجا کرتے تھے اہل عرب، یہ قوم نوح کے صلحاء بزرگ لوگ تھے۔ آگے سنیے، امام راضی رحمہ اللہ تعالی جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے تفسیر راضی میں لکھا ہے کہ عرب کے بنو کلب قبیلے نے ود کا ماڈل بنا کر اسے اپنا الہ بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح بنو حزیل نے سواع کا، اور بنو مزجح نے یغوث کا، اور بنو ہمدان نے یعوق کا، اور ارض حمیر نے نصر کا، اور طائف میں بنو ثقیف کے ہاں لات کا، اور یثرب میں قبیلہ خزرج کے ہاں منات، اور نواحی مکہ کے ارد گرد میں بنو کنانہ کے ہاں عزا کا، اور صفا اور مروہ میں اصعاف اور نائلہ کے ماڈلز رکھے گئے تھے۔ اور یہ قبیلے اپنے اپنے ماڈل کا، اپنے اپنے بنائے ہوئے بت کا وہ اس کی پوجا کرتے تھے، اور اس کو نظر و نیازیں سب کچھ جو کیا جاتا ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں عمرو بن حی، یہ جب مکہ کا اپنے قوم کا سردار بنا تو یہ اس نے ایک علاقے کی طرف سفر کیا، تو علاقے کے سفر میں دیکھا کہ اس کو وہاں حبل کا بٹ ملا، وہ حبل کا بٹ جو ہے وہ وہاں سے لے کر آیا، اور اس نے لا کر اس کو کعبے میں رکھ دیا، اور لوگوں کو حکم دیا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو یا جہاں اس کی چلتی تھی، کہ اس کی پوجا کرو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان ہستیوں کے ماڈلز کے سامنے جھکنے اور انہیں سجدہ تعظیمی کرنے سے منع فرما دیا، اور فرمایا ما ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، اگر کسی انسان کا کسی دوسرے کے سامنے، کسی انسان کے سامنے، اب بتائیں عرب والے انسان کو سجدہ کرتے تھے، بت کو کرتے تھے نا، تو اللہ کے حبیب نے پھر انسان کیوں کہا؟ اس لیے کہ اصل ان کی بیعت پہ انسان تھے، وہ ان کو سامنے رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ ود ہے، یہ سواع ہے، جیسے میں نے ابھی تفصیل بتا دی۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ کسی انسان کا کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سجدہ عبادت تو تمام امتوں میں حرام اور ناجائز رہا ہے، سجدہ عبادت کسی امت میں بھی جائز نہیں تھا، لیکن سجدہ تعظیمی اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حرام قرار دیا گیا، حرام۔ آگے فرمایا وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ أَن يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، اگر بالفرض، پیارے آقا کہتے ہیں اگر بالفرض کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدہ کی اجازت ہوتی، تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے توجہ سے سنیے گا، تو آقا فرماتے کہ پھر میں اجازت دے دیتا کہ مجھے سجدہ کریں۔ آگے بھی آئے گا، آپ دیکھیں گے تفصیل۔ آقا نے یہ نہیں کہا، کیونکہ پتہ تھا 14ویں صدی کا مولوی اپنے پیٹ کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنی مجاوری کے لیے وہ کہیں نہ کہیں سے نقطہ نکال لے گا۔ دیکھا آقا نے کہا تھا کر لیتا، تو لہذا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس شوہر کا اس پر بڑا حق ہے۔ ترمذی شریف کی روایت نمبر 3419، ابن ماجہ کی 1853، مسند احمد کی 7107 میں ہے۔ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے سجدہ تحیہ کیا۔ بڑی توجہ، حضرت معاذ ابن جبل شام سے واپس آئے، واپس آ کر پہنچے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو سلام کا سجدہ کیا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شام گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں،
تو میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں جیسا وہ لوگ اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے سامنے کرتے ہیں۔ آقا آپ تو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور بلند درجے والی ہستی ہیں، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو سجدہ کروں، اس لیے کیا ہے۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا، اے معاذ ہرگز ایسا نہ کرنا، فإنی لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو پھر بھی یہ نہیں کہا پھر تو مجھے کر سکتا تھا، پھر تجھے اجازت تھی، تو لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ اور فرمایا اور اگر شوہر عورت سے جماع کی خواہش کرے اور وہ کجاوے پر سوار ہو تو بھی وہ شوہر کو منع نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام حیرا میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں کے باشندوں کو کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، باہر سے آتے ہیں سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ سلام کا جو طریقہ ہوتا ہے یہ جھک کر ایسے ہاتھ پیٹ پہ رکھ کے یہ نیچے سر لے جانے کا، یا بعض جگہوں پہ بالکل سجدہ بھی ہے۔ میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مقام حیرا گیا تھا، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ اے میرے آقا، آپ تو اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آ کر آپ کو سجدہ کریں۔ وہ سردار آپ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم جب آپ کے پاس آئیں تو آ کر آپ کو سجدہ کر کے آپ کی عزت آپ کی تکریم کریں۔ قربان جائے آمنہ کے لال پر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے فرمایا، حضرت قیس کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے قیس ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارا گزر میری قبر پر سے ہو تو کیا تم میری قبر پر سے کبھی تمہارا گزر ہو تو کیا تم میری قبر کو دیکھ کر مجھے سجدہ کرو گے؟ یہ سوال کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت قیس کہتے کہ میں نے کہا لا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ تعلیم دی ہوئی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پتہ تھا کس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کھائی مشرکین مکہ سے، طائف میں جوتے کیوں لہو لہان کروائے، کیا رولا تھا، کیا جھگڑا تھا؟ یہی تو جھگڑا تھا۔ مشرکین مکہ کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ وہ 100% اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے اکیلا اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے جو ہیں بزرگوں کے ماڈلز بنائے ہوئے، یہ اللہ کے ساتھ معاون اور مددگار ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ قرآن میں جا بجا اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے آ کر بتایا کہ اللہ ہی کو ماننا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے، رولا صرف اور صرف بھی اور ہی کا تھا۔ انشاءاللہ کبھی سورہ فاتحہ میں آگے دوں گا انشاءاللہ اس عنوان پہ، پھر وہاں بتاؤں گا آپ کو کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، کون کہتا نہیں مانتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے سے اسے کہا لا تفعلوا، اب بھی مجھے سجدہ مت کرنا۔ وہ تعلیم اب بھی ایسا ہی ہے کہ تو نے مقام حیر میں جن کو دیکھا اس کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اب بھی تم نے میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ آگے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو یقیناً
عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، کیونکہ شوہروں کا اپنی بیویوں پر بڑا حق ہے۔ میرے بزرگوں اور عزیز بھائیوں، بات چل رہی ہے لا تجعلوا للہ اندادا۔ قرآن میں پہلا وہ حکم جو اللہ نے نہ کرنے کا دیا، بھئی یہ کام آپ نے نہیں کرنا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کا شریک نہیں بنانا، اس کا ند نہیں بنانا۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اب دیکھو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا غیر اللہ کی عبادت سے منع فرمایا۔ اب سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، گھر جا کر کسی بھی مولوی کا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی، اہل سنت کا پڑھے، اہل دیوبند کا پڑھے، اہل حدیث کا پڑھے، اہل تشیع کا پڑھے، کسی کا پڑھے، لکھ لیں سورہ احقاف کی آیت نمبر 5، گھر جا کر دیکھیں اللہ رب العزت کا فرمان، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جو قیامت کی صبح تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جن کو ان کی پکار کی خبر تک نہیں ہے، منو مٹی کے نیچے نہیں سنتا بابا، جو السلام علیکم کہیں گے وہی پکار سن کر، اگر اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر سن بھی لے تو تمہارا جواب نہیں دے سکتا، وہ تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں کیا ہے کہ تم ایسوں کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ جو تمہاری پکار کو قیامت کی صبح تک نہیں سنتے، وہ تو بے خبر ہے تمہاری پکاروں کو، تو پتہ نہیں ہے تم آ کر کیا کہتے ہو۔ اب پھر آج کا مولوی، آج کا پیر تمہارا، وہ کہے گا اللہ اے مولوی تے غلط بیانی کر دینے، یہ آیات تو بتوں کے بارے میں ہیں، اس وقت تو بتوں کی پوجا ہوتی تھی، یہ تو بزرگوں کے بارے میں ہے ہی نہیں، ہم تو بزرگوں کو پوجتے ہیں، یہ آیات ان کے بارے میں نہیں ہے۔ اب آگے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے توجہ کے ساتھ، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کو پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ مولوی اور پیر اپنی روزی روٹی کے لیے لوگوں کو میرے قرآن کی آیات بتوں پر فٹ کرنے کے لیے انہیں کہیں گے یہ بزرگ تو ہے ہی نہیں، اس سے مراد یہ تو بت ہیں۔ دیکھیں اللہ نے آگے کیا فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 6 میں سورہ احقاف 26ویں پارے کا پہلا پیج، فرسٹ پیج، آگے اللہ فرماتے ہیں، خود اللہ نے اس کا جواب دیا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا۔ اب بتائیں اپنے ایمان سے الناس کس کو کہتے ہیں؟ اونچی بتائیں۔ نہیں بتوں کو نہیں کہتے، پتھروں کو نہیں کہتے، یہ تھانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے عوام الناس کو یہ گزارش ہے یا ان کو خبردار کیا جاتا ہے۔ تو یہ معاشرے میں کیا بت پھر رہے ہیں، پتھر پھر رہے ہیں؟ تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، پہلا سال عربی پڑھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ الناس کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو۔ الناس اردو میں بھی مستعمل ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب جمع کیا جائے گا لوگوں کو، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ ان پجاریوں کے دشمن بن جائیں گے۔ بھلا اللہ کے بندوں بتاؤ تو صحیح، کبھی درخت اور پتھر بھی انسان کے دشمن بنے ہیں؟ اور درخت نے کسی کو مارا ہے کبھی؟ پتھر نے مارا ہے؟ یہ بت جا کر اللہ کے حضور جب لوگ جمع ہوں گے کیسے انسان کے دشمن بنے گے؟ آپ میں سے کوئی سمجھا دے مجھے۔ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان پجاریوں کے دشمن بن جائیں گے۔ ہائے اللہ قربان آپ کی شان پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ فرمایا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے یہ ہماری عبادت کہاں کرتے تھے؟ یہ آج جا کے ماتھے ٹیکنا، ان کے ناموں کو نظر نیازیں دینا، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد کے نعرے لگانا۔ میرے بھائیوں سوچو کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود کس راستے پر چل رہے ہیں، کون سا راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آگے لکھیں جنہوں نے لکھنا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟
सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना नहीं, ये आगे सूरह यूनुस की आयत नंबर 28 सूरह यूनुस 11वां पारा आयत नंबर 28 फरमाया व यौम नहशुरुहुम जमीआ, जिस दिन हम उन सब को जमा करेंगे। भाई पत्थर वहां आकर क्या करेंगे? हिसाब किताब पत्थरों का होना है, हिसाब किताब किन का होना है? ऊंची बोले। तो वहां इकट्ठे कौन होंगे? तो फिर बुत किधर से आ गए बीच में? व यौम नहशुरुहुम जमीआ, जिस दिन हम सबको इकट्ठा करेंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, फिर मुशरिकों से हम कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। भला बताओ ईमानदारी से कि बुत वहां खड़े होंगे, पत्थर खड़े होंगे वहां? बाबा जी कौन खड़े होंगे? इंसान खड़े होंगे। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं कि हम कहेंगे सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, उन लोगों को जो मेरे साथ दुनिया के अंदर मेरी मखलूक़ात में से अंबिया और बुजुर्गों को मेरे बराबर ला खड़ा करते थे, अंतुम व शुरकाउकुम, तुम भी यहाँ खड़े हो जाओ और तुम्हारे वो बुजुर्ग भी खड़े हो जाए यहाँ जिनकी तुम पूजा करते थे मुझे छोड़कर। फिर अल्लाह फरमाते हैं फ़ज़य्यलना बैनहुम, तो हम उनके दरमियान तफरका डाल देंगे, नफरत डाल देंगे उनकी एक दूसरे के दिलों के अंदर, जुदा कर देंगे उनको। फ़ज़य्यलना बैनहुम वक़ाल शुरकाउहुम मा कुन्तुम इय्याना ताबुदून, और उनके शरीक उनसे कहेंगे कि तुम हमको पूजा ही नहीं करते थे। और बाबे और उथे मुकर जाएंगे। आज जिनको कहते हो कि ये बेड़ा पार करवा देंगे, वो बाबा वहां मुकर जाएगा। ये कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा, जाके घर देखिएगा इसका तर्जुमा। आज हमारी हालत क्या है? वो हमारे पड़ोसी है साथ, बेटा कहने लगा उन्होंने कहा जी कोई दुरूद की महफिल थी, मुझे बुलाया, मैं भी चला गया। अब नाम नहीं लेता, मुनासिब नहीं है किसी का नाम लेना। बेटा कहता जी वो घर वाला बात करते करते कहता है कि हमारे पीर साहब ने कहा है कि जब तक मैं अपने आखिरी मुरीद को जन्नत में नहीं लेकर जाऊंगा तब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। हाय अफसोस। मैंने कहा उसे कहना था अपने पीर साहब को पूछे कि उसको जन्नत का सर्टिफिकेट किसने दिया है। पीर साहब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इतनी से ऊपर नहीं है। ढोल ढमक्के कवालियां और जदीद म्यूजिक के साथ सालगिरह मनाई जाती है, वीडियो मौजूद है। वो कहता मैं आखिरी मुरीद के जन्नत जाने तक जन्नत में नहीं जाऊंगा, अल्लाह से कहूंगा जब तक मेरा आखिरी मुरीद नहीं जाता जन्नत में नहीं जाऊंगा। और जो पीर अपने मुरीद को ये सबक देकर जाएगा, भला ईमानदारी से बताओ वो मुरीद क्या नमाज पढ़ेगा? कुत्ता रखा मैंने, उसको हदीसें भेजी दो कि ये कुत्ता रखना गुनाह है। रोज़ाना बताया मैंने पहले, आप याद होगा, रोज़ाना अमाल से कटिंग होती है जिसके घर के अंदर कुत्ता होता है। नहीं, अल्लाह के हबीब की बात तो कोई माने ही नहीं रखती। वो पीर की बात है कि जन्नत में तुझे ले जाए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। इसी पे खुश है कि पीर साहब तो है ही जन्नती, वो नहीं जाएंगे, हम जब तक नहीं जाएंगे वो तो जाएंगे नहीं। क्या अल्लाह की जरूरत है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो उसको ना भेजे? ये शान सिर्फ अंबिया की है, ये शान सिर्फ आमिना के लाल की है। हाँ जी, वो जब तक आखिरी गुनाहगार उम्मत भी जन्नत में नहीं जाएगा, आका ने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा। ये उन्हीं की शान है, ये किसी आरे गैरे की शान नहीं है। मेरे भाइयों समझो और अपना पैसा भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। आगे क्या फरमाते हैं? फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, हमारे और तुम्हारे दरमियान खुदा गवाह काफ़ी है, हम तुम्हारी परस्तिश से बिल्कुल भी खबर थी। ये वो पीर कहेंगे जिनकी कब्रों में जाके तुम माथे रगड़ते हो, कहेंगे हमारी तुम इबादत नहीं करते थे। अल्लाह गवाह है इस बात पर, कुन्ना गाफिलीन, हम तुम्हारी इबादत से गाफिल थे। अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहे कि हम तुम्हारी इबादत से गाफिल थे। ये कुरान है, सूरह यूनुस देखें जाकर। तो क्या वहां बुत बोलेंगे ए अल्लाह हम इनकी इबादत से गाफिल थे? बताएं जी हाजी साहब, बुत बोलेंगे?
کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے آپ نے؟ کیوں اپنے آپ کو، اپنی دولت بھی تباہ، اپنا مال بھی تباہ، اپنا ایمان بھی تباہ، اپنی آخرت بھی تباہ؟ یہ کہاں کا سودا ہے؟ دیکھو ان آیات میں دیکھیے. اچھا آگے بڑی 2 حدیثیں بیان کروں گا، بس وقت بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. جب بات سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مزہ آنے لگتا ہے بس وقت ختم. دیکھیے یہ ہے اللہ کا فتویٰ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کرتے، ان کی عبادت کرتے، ان کی نام کی نظر و نیاز، انہیں مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ مشکل کشا جن کو یہ سمجھتے تھے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اب آمنہ کے لال کا فتویٰ بھی سنیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فتویٰ بھی سنیے. آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں ان کے مقابلے میں کون تھے؟ عیسائی اور یہودی. کون تھے؟ کون تھے؟ عیسائی بتوں کی پوجا کرتے تھے. بتائیں آپ، عیسائی بتوں کی پوجا کرتے تھے. کن کی کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہودی بتوں کی پوجا کرتے تھے. کن کی کرتے تھے؟ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو پھر یہ آیات بتوں کے بارے میں کہاں سے آ گئی؟ اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ساری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ساری حدیث کی، بخاری، مسلم، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ساری حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. دیکھیں کائنات کا سب سے سچا انسان کیا کہہ رہا ہے. خدا را توجہ تو کریں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے، بتوں کو نہیں. تو آج کے دور کے اندر اگر مسلمان جا کر بزرگوں کی قبروں کو سجدہ کرے تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ عیسائی غلطی کرے تو کافر ہے، مسلمان کرے تو مسلمان ہے. ہاں جی، کوئی دوسرا غلطی کرے تو وہ غلطی ہے، میں کروں تو وہ غلطی نہیں ہے، کیونکہ میں بزرگ ہوں، میں بڑا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں. گناہ کرنے والا چاہے دنیا کا سب سے بڑا مفتی ہو، چاہے ایک عام بالکل ان پڑھ جاہل ہو، گناہ کے اندر برابر کے شریک ہے. گناہ دونوں کے لیے گناہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مفتی کے لیے آئے چلو یہ مفتی خیر ہے، اس کی کوئی بات نہیں، یہ ان پڑھ پڑھ لو انہوں. یہ کہاں سے ہے؟ اور دیکھو اس سے بھی آگے ایک حدیث سنیے اور توجہ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ فرمایا اولئک، وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی اور ان پر عذاب آیا. پہلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اولئک، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی اور ان پر اللہ کا عذاب آیا. اذا مات فیہم الرجل الصالح، الرجل کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو. کس کو؟ الصالح، نیک. بت کو نہیں کہتے، بت کو تو حجار کہیں گے، حجر کہیں گے، پتھر، یا وثن کہیں گے، یا اصنام کہیں گے. الرجل الصالح، نیک، صالح، بزرگ، اولیاء اللہ، ولی. فرمایا اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، بنوا علی قبرہ مساجدا، تو یہ لوگ اس کی قبر پر مقبرہ بنا لیتے. بنوا علی قبرہ مساجدا، یہ لوگ اس کی قبر کے اوپر مقبرہ بنا کر اسے سجدہ گاہ بنا لیتے. آج بھی ایسے ہی ہے، جو بھی تھوڑا سا تحریک چلا کر فوت ہوتا ہے اس کے گرد مقبرہ بن جاتا ہے، پھر ہر سال اس کا عرس اور لوگوں کے سجدوں کی بھرمار ہو جاتی ہے. اللہ کے حبیب کی بات کو سنیے. فرمایا کہ اس کی قبر کے اوپر کیا کرتے تھے؟ مقبرہ بنا کر اس کو سجدہ کرتے تھے. آگے سنیے. وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور اس بزرگ کی تصویریں لٹکایا کرتے تھے. آج بھی بازار میں جائیں
बुजुर्गान दीन की कैसे लोगों ने तस्वीरें बना कर रखी हुई हैं। बाबा जी बैठे हैं, आगे दरिया है, कश्ती है, एक औरत बैठी हुई है, बाबा जी नंगे बैठे हुए हैं, हाँ जी, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, लोगों ने जाकर घर में लगाया हुआ है। और अफसोस दर अफसोस इस मुसलमान का, हाय पता नहीं क्या हम कल अल्लाह को मुंह दिखाएंगे कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके दीगर जो आले खाना हैं उनकी तस्वीरें बनाकर अपने घर के ऊपर बरकत के लिए लटकाई होती हैं। मैं एक हमारे दोस्त थे गुजर कबीले के, बड़ी पुरानी बात है, मैं उनके घर गया तो देखा तस्वीरें लगी हुई है। मैंने कहा यार ये किसकी तस्वीरें हैं? फला पाइंता जिसको कहते हैं ये तस्वीरें। मैंने कहा कि खुदा का खौफ कर, सारी कायनात के मुसव्वर मिल जाए, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जूती की तस्वीर नहीं बना सकते, और आपने उनके अहले खाना की तस्वीरें बनवाकर घर लगाई हुई हैं। उनकी ये शक्लें थी, ये सूरतें थी उनकी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी बाहया कायनात में कोई दूसरी औरत नहीं होगी, और आपने उनकी तस्वीर ये कतबे पे बनाकर ये घर में लगाई हुई है। ये मोहब्बत की अलामत है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वसव्वरू फीहि तिलका सुवर, उन लोगों ने उनकी तस्वीरें बनाकर अपने घरों पे लटकाया करते थे। ये थी उनके करतूत। आगे देखिए अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं, रहमतुल लिल आलमीन। गालियां सुनकर दुआएं देने वाले, दुश्मन के लिए भी दुआएं, हाथ दुआ के लिए उठाने वाले, मोहब्बत करने वाले, रऊफुर रहीम जिनका लक़ब अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, वो ऐसे लोगों के लिए क्या फतवा देते हैं, सुनिए उनका फतवा। उलाइका हुम शिरारुल खल्क, ये लोग कायनात में मखलूक़ात में से सबसे बदतरीन लोग हैं। शिरारुल खल्क, और मखलूक़ात कितनी है आप खुद तारीख में देख लें। सारी मखलूक़ात में सबसे बदतरीन ये लोग हैं जो ऐसा करते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, देखिए मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इश्तद्दा ग़ज़बुल्लाहि अला क़ौमिन इत्तख़ज़ू क़बूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह का गज़ब उन लोगों पर भड़क उठा, अल्लाह का गज़ब उन लोगों पर भड़क उठा जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। और जो बद्दुआ उन लोगों के लिए है, वही मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों बच्चों आज के जो मकबरे बनाकर वो हरकतें करते हैं, इनके लिए भी यही बद्दुआ है। हुजूर किसके लिए आए? क्या उन्होंने तालीमात आकर दी? मुसलमानों के लिए है। हम मुसलमान होकर भी नहीं मानते। हमारा बुजुर्ग जो कहे, हमारा पीर जो कहे, हमारा बड़ा जो कहे, ओ भाई अल्लाह के बंदो, अगर वली कहलाने वाला अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा, भाई वली का क्या है? वली किसको कहते हैं? वो एक हमारे बुजुर्ग हैं, वो गोश्त करते हैं, शायद बैठे भी हूँ, अल्लाह उन्हें हयाती दे, अच्छे माशाल्लाह बेहतरीन करते। वो ऐसे गोश्त में लेने गया, उन्होंने कहा जी ये हड्डी नहीं डालते। मैंने कहा भाई क्यों नहीं डालते? ये मना है जी। मैंने हदीस मुबारक निकाल के दिखाई, हलाल जानवर की 7 चीज़ें मकरूह तहरीमी हैं, और ये 7 चीज़ें ये हैं, उनमें तो ये हड्डी नहीं है। कहते नहीं जी मेरे पीर साहब ने कहा है कि ये हराम है, पीर साहब ने कहा कि ये नहीं डालनी, हराम है, वो गोश्त से अलग कर रहे थे बिल्कुल। मैंने कहा मेरे भाई, पीर का हर वो हुक्म जो अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी में होगा वो काबिल इत्तिबा होगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे नहीं होगा वो कैसे काबिल इत्तिबा हुआ? इसी तो कुरान करीम में कहा, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि इन्होंने क्या किया? अपने मौलवी और मुफ्ती और पीरों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया। एक सहाबी है, नाम अभी ज़ान में भूल गया, वो यहूदियों से मुसलमान हुए थे, तो उन्होंने जाके पूछा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो अपने मुफ्तियों को, मौलवियों को, पीरों को रब नहीं बनाया था, हमने कब उनको रब बनाया है? तो ये अल्लाह ने हमारे लिए क्यों, यानी अब तो मैं मुसलमान हो गया हूँ, ये यहूदियों ईसाइयों के लिए क्यों आयत नाज़िल फरमाई कि उन्होंने ये कर दिया कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, छठे पारे में है ये। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ
کیا تم اپنے پیروں مولویوں اور مفتیوں کے ہر حکم کی تعمیل نہیں کرتے تھے؟ ہاں ہاں کرتے تھے۔ جو اس کو وہ حلال کہتے اس کو حلال سمجھتے، جس کو وہ حرام کہتے اس کو حرام سمجھتے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی تھا۔ فرمایا یہی تو ہے ارباب من دون اللہ، کہ جس کا حق اللہ کو ہے وہ حق تم اپنے بزرگ کو دے رہے ہو، تو یہی تو ہے اللہ کے سوا دوسروں کو رب بنانا۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ رب تو وہی ہے نا جو حکم دے گا وہ مانیں گے، جس سے منع کرے گا اس سے رکیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں آگے فرمایا کہ آگے بس آخری حدیث ہے، وقت بڑا جلدی سے گزر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم، فرمایا وصالحیہم مساجدہ، خبردار بغور سن لو، تم سے پہلی امتیں اپنے نبیوں اور نیک لوگوں، صرف نبیوں نہیں، بتوں نہیں، اپنے نبیوں اور وصالحیہم نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا کرتے تھے۔ الا خبردار سن لو، فلا تتخذوا القبور مساجدہ، دیکھو تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، انی انہاکم عن ذالک، میں تم کو اس حرکت سے سختی سے منع فرماتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں کہ تم اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو پڑھا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما الا البلاغ، سنت ادا کر لیجیے۔